الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد 26ویں پارے کا بھائی خلاصہ یہ ہے، قرآن کریم نے اس پارے کے شروع میں فرمایا ہم نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ وہ کیا مقصد ہے؟ زمین و آسمان اس پورے نظام کو پیدا کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ پورا نظام خود اللہ کے وجود پر دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کبریائی کی علامات اور دلائل ہیں۔ نمبر 2، یہ جو پورا نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کی کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے، اس پورے نظام کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے 100% صحیح پیدا کی۔ میں مثال عرض کروں، آپ 2 مثالیں لے لیجئے۔ اس پورے نظام کا مرکزی حصہ، مرکزی جو اجزاء ہیں ان میں سے 2 جز ہیں، ایک ان میں سے ہوا ہے، ایک ان میں سے پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں ہوا پیدا کی ہے، قیامت تک ساری انسانیت مل کر ہوا سے اعلیٰ کوئی چیز اس کائنات کے لیے تجویز نہیں کر سکتی۔ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ کہے کہ جی اس پورے نظام میں جو ہوا پیدا کی ہے نا، اگر اس ہوا کی جگہ فلاں چیز اس پورے نظام میں چلا دی جاتی تو یہ نظام زیادہ اچھا چلتا۔ بھائی کو کر سکتا ہے دعویٰ؟ اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام میں پانی رکھا، ساری انسانیت کا علم مل کر کبھی بھی یہ تجویز نہیں دے سکتا کہ اس پانی کی جگہ اگر اس کائنات کے نظام میں یہ چیز پیدا کر دی جاتی تو یہ نظام زیادہ اعلیٰ چلتا۔ بھائی کسی کی یہ اوقات ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو بامقصد اور اعلیٰ سے اعلیٰ اس پر پیدا کیا، اور اس کائنات کے نظام کو پیدا کرنے کا ایک مقصد جو ہے وہ انسان کی خدمت ہے۔ ایک مقصد بھائی کیا ہے؟ میں نے پیچھے بھی کسی درس میں عرض کیا تھا، قرآن کہہ رہا سخر لکم، ہم نے چاند کو، سورج کو، ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، ہر چیز کو تمہاری سہولیات کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری معاونت اور مددگاری کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں دوبارہ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے کسی جگہ یہ تشریح کی تھی، استقامت دین اور اسلام کے اعتبار سے مستقل مزاجی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اب اس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم کھانا پینا، سونا، گھر بار یہ چیزیں مستقل مزاج پر کرتے ہیں، ہم نے دین کی باتوں پر عمل بھی مستقل مزاجی سے کرنا ہے۔ بھائی یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ بندہ وقتی جذبات کے تحت، جیسے رمضان آیا، شروع کے رمضان میں آپ نے دیکھا کہ چند لوگوں نے نمازیں پڑھ لی اور اس کے بعد 4-5 رمضان کو بھائی کیا ہو جاتا ہے، رش ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چلو رمضان کے دنوں میں پڑھ لی اور باقی دنوں میں نماز کی چھٹی نہیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے حبیب مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تو ایمان لے آیا پھر تو اس پر مستقل مزاج ہو جا، تو اس پر بھائی کیا ہو جا؟ مستقل مزاج ہو جا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ماں باپ کی خدمات کو بھی ذکر کیا۔ ماں باپ کی خدمات میں ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ماں اپنے بچے کو جنم دینے میں، دودھ پلانے میں، اس کو پالنے میں جو تکلیفیں اور فرائض ادا کرتی ہے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا۔ اسی لیے اسلام نے ماں کے حق کو بہت تسلیم کیا ہے اور حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ ماں کا جو حق ہے وہ 3 گنا والد سے زیادہ ہے۔ ماں کا جو حق ہے وہ 3 گنا بھائی کس سے زیادہ ہے؟ والد سے زیادہ ہے۔ اور قرآن کریم نے اس بارے میں نیک اولاد کی ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی شکر گزار بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتی ہے، اور اپنے ماں باپ کی خدمات کا اعتراف بھی کرتی ہے۔ بھائی میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں قرآن کے یہاں، ان اشکرہ، قرآن کے جو الفاظ ہیں میں اس کو ذرا اپنے کہ ماں باپ کی خدمات کا کیا کرنا؟ اعتراف کرنا۔ اس وقت ہمارے یہاں ماں باپ کی خدمات کا پشت پیچھے تو اعتراف کریں گے، یا دنیا سے جانے کے بعد تو اعتراف کریں گے، لیکن والد یا ماں کی موجودگی میں ہم اپنے ماں باپ کی خدمات کا اعتراف نہیں کرتے۔ اس لیے اسلام نے نیک اولاد کی خوبیاں یہاں یہ بیان کی ہیں کہ وہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں، اور ان کے بھائی خدمات کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ بھائی ماشاءاللہ یہاں زیادہ بڑے حضرات ہیں جن کی اولادیں جوان ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 80 سالہ والد، بوڑھے والد کو اگر جوان بیٹا ایک مرتبہ یہ کہہ دینا کہ ابا جی آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں پالا پوسا پڑھایا اور آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ایک جملے پر ہی باپ ساری زندگی کے لیے راضی، اتنا راضی ہو جائے گا کہ یہ بات پھولا نہیں سمائے گا، یہ باپ پھولا نہیں سمائے گا۔ ماں باپ تو ایک جملے پر اولاد سے راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے ابھی چند دن پہلے میرے ایک دوست کہہ رہے تھے ان کے بیٹے نے اسی طرح کا کوئی تعریف کا کلمہ کہا، کہنے لگا مفتی صاحب میرے بچے نے جب مجھے یہ بات کہی میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی اور مجھے کتنا سکون ملا۔ اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کی خدمات کا بھائی کیا کرو؟ اعتراف کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ قرآن کریم نے پھر اس بارے میں دوبارہ قوم عاد پر جو اللہ کا عذاب آیا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ قوم عاد کے تذکرے میں ایک بات بہت دلچسپ ہے، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر قوم عاد اور ان کے بعد جو قوم سمود آئی، یہ قوم سمود جو ہے قوم عاد ہی کی ایک شاخ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان سے زیادہ وجود اور جسم کے اعتبار سے طاقتور لوگ پیدا نہیں کیے۔ یہ بڑے لمبے قد کاٹ کے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تباہ و برباد کیا تو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب نے ان لوگوں کو زمین پر پٹک پٹک کر اس طرح مارا جس طرح کھجور کا باغ کاٹ کر لمبے لمبے تنے بے ترتیبے پھینک دیے جاتے ہیں۔ قرآن یہ بات بتلا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے بھائی کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو مٹانے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں اللہ کے سامنے مکڑی کے جالے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ قرآن کریم نے اس بارے میں جنات نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا اور قرآن سن کر ایک دوسرے کو کہا یہ تو اللہ کا عجیب کلام ہے، قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے مشہور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جنات آسمان پر تک چلے جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آسمان پر جنات کا جانا کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا۔ تو جنات اس کی جستجو کرتے پھر رہے تھے کہ یہ کون سا ایسا اہم واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے مقام نخلہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد میں قرآن پڑھتے سنا، اور جنات نے وہ قرآن سن کر کہا ہو یہ تو عجیب کلام ہے، یہ تو کیا ہے؟ عجیب کلام ہے۔ غور سے سنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات، یہ سورہ احقاف ہے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے۔ بھائی کون سی صورت ہے؟ مکی صورت۔ اور یہ مکی وہ زمانہ ہے جو اللہ کے نبی کو مکہ والوں کی طرف سے بہت تکلیفیں دیکھنی پڑ رہی تھی۔ ان حالات میں جنات مسلمان ہوئے
اور قرآن نے سورہ احقاف میں اس بات کو اتارا، اللہ کے نبی نے مکہ والوں کو یہ آیات پڑھ کے سنائی تو قرآن نے شرم اور عار دلائی مکہ والوں کو۔ بدبختو، جنات سے زیادہ سخت اور شریر کون ہو سکتا ہے؟ اس قرآن کو سن کر تو وہ بھی پگھل گئے، ایمان لے آئے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس لیے بھائیو میں ایک بات آپ سے عرض کروں، غیر مسلم قرآن سنتے قرآن پڑھتے ہیں، ان پر بڑا اثر ہوتا ہے، تو بھائی ایک مسلمان جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ جب وہ اللہ کا کلام سنے اس کے دل پر اس کا اثر ہو۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کو کافروں کی طرف سے جو تکلیفیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، آپ صبر سے کام لیجئے، جلد بازی نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کا انتظام خود کر لے گا۔ قرآن کریم نے پھر یہاں جنگ کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں اس بارے میں، اور اس کے بعد پھر جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بطور خاص حکم دیا ہے کہ آپ توبہ استغفار کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آج کے جو جمعے کی تقریر ہے اس میں اس پر کچھ باتیں آئیں گی۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات بطور خاص یہ فرمائی ہے، چونکہ اس بارے میں سورہ فتح ہے اور اس کے نازل ہونے کا تفصیلی پس منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، آبا و اجداد کا وطن بھی تھا مکہ اور اللہ کا گھر بھی تھا، ظاہر ہے مدینہ جا کے بھائی اللہ کے گھر کی یاد ستاتی تھی، اللہ کے گھر کی یاد آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کی پوری جماعت کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ اکرام کو جیسے ہی سنایا تو سب کے جذبات بڑک اٹھے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں، تو اللہ کے نبی کے ساتھ 1400 صحابہ بیت اللہ کے طواف کے لیے عمرہ کے لیے نکل پڑے۔ جب مکہ کے قریب آئے، مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ ہم آپ کو بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں دیں گے۔ مذاکرات ہوتے آخر میں کئی دفعہ جنگ ہوتے بچی، مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ مذاکرات بھائی کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، اور درمیان میں ایک لمحہ تو بہت ہی مشکل آیا جب مذاکرات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا، اور یہ افواہ پھیل گئی مسلمانوں کے لشکر میں کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا، اور سارے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ کی راہ میں جان کو قربان کر دینے پر بیعت کی۔ جب یہ 1400 صحابہ بیعت کر رہے تھے کہ اب ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کے نذرانے پیش کریں گے، قرآن کریم کی آیات آئیں۔ قرآن کریم نے فرمایا جتنے لوگ بھی درخت کے پاس بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ سب سے کیا ہو گیا ہے؟ راضی ہو گیا ہے۔ صحابہ اکرام اپنی طرف سے جان وارنے کے لیے پورے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر صورتحال واضح ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، مکہ والوں نے ویسے روک لیا تھا۔ بہرحال یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ جب مذاکرات کامیاب ہوئے نا تو صلح حدیبیہ ہوئی۔ صحابہ اکرام کو 2 باتوں پر غصہ تھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی آپ نے خواب دیکھا ہے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو ہم نے تو ابھی تک طواف نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اس خواب میں یہ تو نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے طواف اسی سال کرنا ہے، اس میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بعض مرتبہ بندہ خواب آج دیکھتا ہے، اس کی تعبیر بہت عرصے کے بعد آتی ہے۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی بظاہر یوں لگتا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی دب کر صلح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ وقتی طور صحابہ اکرام کو سمجھ نہ آئی، اور بعد میں پھر یہ حقیقت کھل گئی کہ یہ جو صلح تھی یہ بہت بڑی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے ذریعے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابیاں عطا فرمائیں۔
قرآن کریم نے صحابہ اکرام نے چونکہ یہاں بڑی قربانی دی تھی، اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تھا اور بغیر عمرہ کیے دور ہی اپنے جانوروں کو ذبح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے، بھائی کیا کرتے ہوئے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اور اپنے جذبات کو قربان کرتے ہوئے مدینہ چلے گئے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ پھر قرآن کریم نے صحابہ کرام کی تعریف میں بہت اعلیٰ باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کی خوبیوں میں سے ایک یہ خوبی ہے کہ یہ آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ آپس میں کیا ہیں؟ بہت رحم دل ہیں، اور دشمن اللہ کے دشمن کے بارے میں یہ بہت سخت ہیں۔ یہ ایسے عبادت گزار ہیں کہ ان کے چہروں پر عبادات کی نورانی اثرات اور برکتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں۔ اور بھائی اس بارے میں سورہ حجرات ہے، قرآن نے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور بہت سارے معاشرتی احکام بیان کیے۔ میں جلدی فہرست پڑھ دیتا ہوں، تشریح تو لمبی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان کرتے ہوئے، اے ایمان والو تم کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں آگے نہ بڑھو۔ جب تک اللہ کے نبی دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت تک تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے جو بات فرما دی اس سے آگے نہ بڑھو۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اب اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت جو ہے وہ حضور کے قائم مقام ہے۔ اب اس آیت کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے نہ بڑھو۔ جہاں تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کے حبیب نے اس موقع مثلا کسی وجہ سے غصہ آ گیا، جھگڑا ہو گیا، ہمیں جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو تو بریک لگا لو۔ کیا کرو؟ بریک لگا لو۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ تم کبھی بھی اللہ کے رسول سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ اس آیت کے بعد صحابہ اکرام بہت آہستہ بولتے کہ کبھی بھی اللہ کے رسول سے آواز ہماری اونچی، اور علماء نے فرمایا کہ اب اللہ کے نبی کے روضہ اطہر اور اللہ کے نبی کی مسجد کا یہی ادب ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں مسلمان جب سلام کے لیے جاتے ہیں تو بھائی اپنی آوازوں کو کیا رکھتے ہیں؟ پست رکھتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی کا یہ ادب ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو جب تمہیں کوئی خبر پہنچا کرے اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ اس کی کیا کر لیا کرو؟ تصدیق کر لیا کرو۔ سنی سنائی بات کے پیچھے نہ لگ جایا کرو۔ یہ تو بھائی بڑا خطرناک دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دین کے بارے میں طرح طرح کی حدیثیں، دین کی باتیں، خبریں چلتی ہیں، تو بھائی فرمایا تم خبر کی کیا کر لیا کرو؟ تصدیق۔ قرآن کریم نے اس میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک تو مسلمانوں کا آپس کا جھگڑا بہت نقصان دہ ہے۔ اگر کبھی آپس کا جھگڑا ہو جائے تو تم ان کے درمیان صلح کی کوشش کرو۔ قرآن نے ایک یہ حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ۔ بھائی آپس میں ایک دوسرے کا ذلیل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا تمسخر اور مذاق نہ اڑاؤ۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک دوسرے کو الٹے نام سے نہ پکارو۔ بھائی ایک دوسرے کو الٹے نام سے نہ پکارو، سیدھا نام لو۔ گھروں میں لاڑ سے پیار سے الٹے سیدھے نام لیتے ہیں، قرآن نے اس سے بھائی کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ قرآن کریم نے بدگمانی سے منع کیا ہے، کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو۔ قرآن کریم نے تجسس سے منع کیا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو۔ قرآن کریم نے غیبت سے منع کیا ہے۔ قرآن کریم نے برادری اور خاندان اور نسب کی بنیاد پر فخر کرنے سے منع کرتے ہوئے یہ فرما دیا ہے کہ یہ جو برادریاں ہیں یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو جتنا متقی پرہیزگار ہے وہ اتنا ہی معزز ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری زندگی کے تمام معاملات کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے
کہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ متقی پرہیزگار لوگ کون ہیں، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ ساری رات غافلوں کی طرح نہیں سوتے، وہ عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور رات کو اٹھ کر فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، وہ اپنا مال غرباء پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے متقی لوگوں کی یہ خوبیاں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ۔